بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا پر گفتگو کریں گے۔ اقبال کی جو یہ نظم ابلیس کی مجلس شورا ہے، یہ اقبال کی ایک اہم طویل نظم ہے جو ان کے چوتھے اور آخری اردو مجموعہ کلام ارمغان حجاز میں شامل ہے۔ یہ نظم 1936 میں لکھی گئی۔ علامہ نے اس نظم کے ٹائٹل کے نیچے جو ہے 1936 کا سن ڈالا ہے، یعنی یہ نظم علامہ کے آخری طویل نظموں میں شامل ہے۔ اس میں حضرت علامہ نے کیا بیان کیا ہے؟ ایک ہی جملے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ نے اس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شیطانی قوتیں جس سازش میں مصروف تھیں، شاعر نے انہیں ایک تمثیل کے پیرائے میں بے نقاب کر کے دکھایا ہے۔ یہ نظم حضرت علامہ کی وفات سے 2 سال قبل لکھی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ کی جتنی بھی نظمیں تھیں، یعنی کہ علامہ اقبال کی 36 سالہ زندگی کا جو تخلیقی سفر تھا، علامہ نے اپنے پورے 36 سالہ جو فکر اور خیالات کا مجموعہ جو تھا وہ اس نظم کے اندر بیان کیا ہے۔ چونکہ یہ علامہ کی نظم آخری ہے، 1936 میں علامہ کی آخری طویل نظموں میں شامل ہے، یعنی کہ علامہ اقبال کی پوری فکر کا لب لباب، پوری فکر کا جو پورا پس منظر جو تھا، علامہ کی نظم جو خضر راہ کے اندر علامہ نے اس نظم کے بے شمار ایسے خیالات ہیں جو 1923 میں علامہ نے خضر راہ کے اندر بیان کیے تھے، اس کا کامل اظہار جو تھا وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کر کے دکھایا۔ لہٰذا علامہ اقبال کی یہ نظم جو ہے وہ تمثیلی نظم ہے، ایک قسم کا ڈرامہ ہے، پوئٹک ڈرامہ ہے، جس کے اندر اقبال نے اپنے خیالات جو ہے وہ ابلیس کی زبان سے اس کو مؤثر بات کو مؤثر بیان کرنے کے لیے علامہ نے ابلیس کو بطور تمثیل کے تو مطلب اس کی زبان سے کہلوایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمثیلی نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس تمثیلی نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اقبال مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ دنیا میں اگر کوئی نظام میں حیات یا دستور العمل ابلیسی نظام کو شکست دے سکتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ اس پوری نظم کا مرکزی خیال اور اس کا محاصل ہے۔ جمہوریت، اشتراکیت، سرمایہ داری نظام، اسلامی نظام، کمیونزم، فاشزم، جتنے بھی ازم ہیں علامہ نے اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ وہ ابلیسی مشیران کے ساتھ جو گفتگو کرتے ہیں وہ پورا ایک جو سٹرکچر ابلیس کا ہے وہ اس کے اندر یہ سارے نظام ہیں۔ پہلا مشیر جو ہے وہ ابلیس یعنی قائد ایوان کے اندر خطاب کرتا ہے، تو اس کے دعوے کی تائید کے اندر پہلا جو مشیر ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ابلیسی نظام کا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ پہلا مشیر کا جو ہے پورا اس کا خیال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ابلیسی نظام کا خاتمہ نہیں کر سکتی، یہ پہلا مشیر کہتا ہے۔ دوسرا مشیر یہ کہتا ہے کہ پہلے مشیر کی تقریر سن کر دوسرا مشیر اس سے اختلاف رائے ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے مبادا جمہوری نظام ہمارے ابلیسی نظام کو باطل کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا نظام ہے جس کو ہم جمہوری نظام کہتے ہیں، وہ ہمارے نظام کو باطل کر سکتا ہے۔ پھر پہلا مشیر جو ہے وہ دوسرے مشیر کا ازالہ کرتا ہے، اس کے شبہ کا ازالہ کرتا ہے کہ جمہوری نظام چونکہ ہمارا ہی پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کی طرف سے ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی ڈرنے والی بات نہیں، کوئی خدشہ نہیں ہے۔ تیسرا مشیر پہلے کے خیالات کی تائید کرتا ہے، لیکن یہ اندیشہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید اشتراکیت کا نظام ہمارے نظام کو فنا ہوتا ہے وہ بالا کر کے رکھ دے۔ پھر چوتھا مشیر جو ہے وہ پہلے مشیر کے شبہ کا ازالہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اشتراکی نظام کو ختم کر دینے کے لیے ہم نے فاشتی نظام پیدا کر دیا ہے۔ یہ سن کر پہلا مشیر چوتھے مشیر کی تردید کرتا ہے کہ فاشتی نظام اشتراکی فتنہ کو فنا کر دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے ہمیں آخر و ذکر فتنہ سے غافل رہنا چاہیے۔ لہٰذا یہ ایک پوری فضا تھی۔ پھر وہ پانچواں مشیر جو ہے جس
تیسرے مشیر کی تائید کرتا ہے اور ابلیس کو مخاطب کر کے زوردار الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ واقعی اشتراکیت ہمارے نظام کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، اس لیے اس کا تدارک ہمارا اولین فرض ہے۔ پانچواں مشیر کی تقریر اور خیالات سننے کے بعد ابلیس جو ہے وہ آخر میں پرزور تقریر کرتا ہے، اور اس کی مارکۃ العلا تقریر کے 3 حصے ہیں۔ اس تقریر کے پہلے حصے میں یعنی نظم کے 6 بند میں ابلیس یہ کہتا ہے کہ اشتراکیوں سے مطلق خوف زدہ نہیں ہوں، ہاں مجھ کو خطرہ ہے تو مسلمانوں سے ہے، اسلام سے خطرہ ہے۔ مشیروں کو حکم دیتا ہے ابلیس کہ چونکہ ہمیں اسلام سے خطرہ ہے، اس لیے سب مل کر یہ کوشش کرو کہ اس طرح اسلام سے بیگانہ اس کو مسلمانوں کو کر دو کہ وہ بیزار ہو کر اسلام کی اس تعلیمات سے بالکل بیزار ہو جائیں، پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ اس پوری نظم کا ایک مرکزی خیال ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ابلیس ہے، اقبال کی فکر میں ایک نہایت اہم مسئلہ اس کی شخصیت کا ہے۔ اس کے شخصیت کو علامہ نے خیر و شر کے تناظر میں بیان کیا ہے۔ ابلیس کی ماہیت و حقیقت کیا ہے؟ ابلیس یا شیطان کے لفظ سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی خاص شخصیت ہے جو مخصوص صفات کی حامل ہے، یا محض فرضی کردار ہے جسے ایک داستان کے لیے تخلیق کیا گیا ہے؟ کیا یہ کوئی زوال یافتہ باغی فرشتہ ہے، یا اس ناری مخلوق سے تعلق رکھتا ہے جسے جنات کہا گیا ہے؟ کیا یہ کوئی آمادہ شر حقیقی وجود ہے، یا محض زندگی کے کسی فتنہ کا نام ہے اور علامت ہے؟ یہ پوری اقبال نے اس کی حقیقت اور ماہیت اور اس کے نوری یا ناری ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ پورا اپنے پورے کلام کے اندر اس کو پھیلایا ہے، اور بتایا کہ اس کی فعلیت کیا، اس کے کام کیا ہے، اس کی شخصیت کیا، اس کا کردار کیا ہے، اور یہ کس کے لیے کائنات کے اندر بھیجا گیا۔ یہ پوری تصاویر جو ہے حضرت علامہ اقبال کے 1923 سے لے کر 1938 کے کلام کے اندر پورا علامہ نے ایک پورا ویژن، پورا سکیچ جو ہے وہ ابلیس کا اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے زرتشت مذہب کے اندر اس کے ابلیس کے حقیقت اور ماہیت کے حوالے سے بات کی گئی، اس کے بعد مانی جو تھا اس نے حضرت ابلیس کے حوالے سے بات کی، اس کے بعد مزدق ہے۔ یہ تینوں پہلے اشخاص افراد ہیں جنہوں نے ابلیس کی حقیقت اور ماہیت پر گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد اسلامی صوفیاء میں حلاج، مولانا روم، ابن عربی اور عبد الکریم الجیلی نے بھی ابلیس کے حقیقت اور ماہیت پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کا پورا پس منظر جو ہے، اس کی پوری حقیقت و معنویت کو جو ہے وہ میں نے مختصر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس کا پہلا پہلو کیا ہے؟ علامہ کے خیال میں وہ انکار بھی اس نے نہیں کیا، علامہ کے خیال میں وہ انکار بھی اس نے نہیں کیا، وہ انکار اس نے جس سطح پر پہنچ کر کیا وہ سطح فعل کی نہیں انفعال کی ہے۔ وہ انکار اس سے کروایا گیا ہے، وہ اس نے کیا نہیں ہے۔ یعنی شیطان خدا کا رازداں ہے۔ رازدان اسے کہتے ہیں، رازدان اسے کہتے ہیں جو اپنے دوست کی اصل بات چھپا لے، خواہ اپنی بدنامی کی قیمت پر صحیح۔ یعنی جو دوست ہوتا ہے، جو رازداں وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کی اصل بات کو چھپا لے، خواہ اپنی بدنامی کی قیمت پر صحیح، اس کو چکانا پڑے تو وہ اپنے دوست کی اصل بات کو چھپا لے۔ اس نے حق کے امر وجودی کو چھپا لیا اور امر اخلاقی کی نافرمانی کر کے متون ہونا قبول کر لیا۔ یعنی اس نے حق کی اس حقیقی وجود کو، جو امر تھا، جو حکم جو تھا، جو خدا نے اس کے ذہن میں رکھا تھا، اس نے اس کو امر اخلاقی کی نافرمانی کر کے متون ہونا قبول کر لیا۔ اس نے وہ جرم قبول کر لیا، لیکن جو امر، جو حکم اس کو اللہ تعالیٰ نے پس منظر میں جو اس کو چھپا ہوا راز جو اللہ نے اس کو دیا تھا، وہ اس نے اس کو بالکل چھپا لیا اور امر اخلاقی کی نافرمانی کر کے ہمیشہ کے لیے اس نے متون ہونا، مظلوم ہونا قبول کر لیا۔ حق کی حکمت میں یہ کہ اے ابلیس تو امر وجود کو امر فعلی یا امر اخلاقی پر غالب رکھنا۔ اب اس میں ابلیس کا فعل امر وجود کیا ہے اور امر فعلی کیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ حق نے اپنا یہ راز اسے بتا دیا کہ میرے چھپے ہوئے امر کو بیان کیے ہوئے امر پر غالب رکھنا، اور خبردار اس کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، چاہے تجھے کتنا متون اور مصیبت زدہ ہونا پڑے۔ یعنی کہ
میرے چھپے ہوئے حکم کو بیان کیے ہوئے امر پر غالب رکھنا. جو میں حکم آپ کو حقیقی امر ہے, جو حقیقی حکم ہے, اس کو آپ چھپا لینا, اور جو اس پر اس امر کو غالب رکھنا جو ظاہر کے اندر جو حکم دیا گیا, جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا وہ معاملہ ہے. شیطان نے حق کے امر حقیقی کو راز کے طور پر محفوظ رکھا, اور حق کے امر ظاہر کی نافرمانی اسے چھپے ہوئے امر سے مامور ہو کر اپنی بدنامی, رسوائی, تکلیف اور ملونیت کی قیمت پر کی. یہ اس کا پہلا پہلو ہے کہ وہ امر جو حکم جو تھا جو چھپا ہوا تھا, اس نے اس ظاہری حکم کو جو ہے اس پر فوقیت دی, اس کو ترجیح دی. یعنی حکم کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, یہ اس کا امر ظاہری تھا. امر باطنی کیا تھا کہ میں خدا ہوں, ایک ہوں, میرے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے. یہ حقیقی امر ہے, یہ حقیقی وجود ہے جو اس کے ذہن میں تھا کہ میں اس خدا کو, جس نے یہ کہا ہوا کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی سجدے کے لائق نہیں. لیکن یہ امر وہ تھا جو امر وجودی تھا, جو اصل امر تھا. اور مسجود ملائک جو آدم علیہ السلام ہے, یہ عارضی مسجود تھے, جس کے لیے فرشتوں کو کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. دائمی مسجود جو تھا وہ خدا ہے, اور عارضی وجود جو ہے وہ آدم کا ہے, اس کو سجدہ کہا گیا. یہ امر ظاہری ہے کہ امر ظاہری اس کو سجدہ کرو. امر وجودی وہ ہے جو حضرت شیطان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ راز چھپا دیا کہ تو نے میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا, کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے. لہذا اس نے امر ظاہری پر امر وجودی کو ترجیح دی. یہ اس کا پہلا پہلو ہے. دوسرا پہلو, جو ہر حال میں حقیقت کو صورت پر ترجیح دے. اب حقیقت کیا ہے اور صورت کیا ہے, اس سے آگے بات کرتے ہیں. صورت کے حقیقی ہونے کا انکار کیے بغیر وہ حقیقت کو صورت پر غالب رکھے, یعنی چھپی ہوئی مشکل بات کو ظاہر ہو جانے والی عارضی صورت پر ترجیح دے. آدم کا مسجود بنانا ایک عارضی واقعہ ہے, یعنی اللہ کا مسجود ہونا اتنا دائمی ہے کہ سجدہ کرنے والا نہ ہو تو بھی وہ مسجود ہے. یعنی کہ خدا جو ہے وہ ایسا مسجود ہے کہ اس کو دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا بھی نہ ہو تو پھر بھی وہ مسجود ہے, وہ سجدے کے لائق ہے. اور لیکن آدم کا مسجود ہونا جو ہے وہ عارضی ہے, وہ عارضی ہے, دائمی نہیں ہے. اللہ کا مسجود ہونا ایک دائمی حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسجودیت اللہ کی ازلی شان ہے, یعنی کہ ازل سے ہی اللہ کو سجدے کرنے کا حکم ہوا. اور آدم کو ملنے والی جو مسجودیت ہے وہ عارضی ہے اور اس کی ملکیت نہیں ہے. تو اس کا کردار یعنی ابلیس نے حقیقی مسجودیت یعنی مسجودیت کی حقیقت کو ترجیح دی ہے مسجودیت کی عارضی صورت پر. یعنی کہ حقیقی صورت کیا تھی کہ خدا ہی سجدے کے لائق ہے, یعنی خدا کا مسجود ہونا جو ہے وہ اس کی دائمی اور حقیقی صورت ہے. اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اس کی عارضی اور ایک واقعہ ایسا ہے جو ایک عارضی واقعہ نمودار ہوا. یعنی کہ ابلیس نے یہ کیا کہ اس نے دائمی حقیقت کو اس عارضی صورت پر ترجیح دی ہے کہ میں اس خدا کو جو حقیقی معنوں میں مسجود ہے میں اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. اس عارضی سجدے کی خاطر, عارضی سجدہ ایک حکم تھا جو ایک امر ظاہری تھا کہ اس کو سجدہ کرو, لیکن آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار اس لیے کیا کہ وہ کہتا تھا کہ جو دائمی اور حقیقی مسجود اللہ تعالیٰ میں اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. یعنی جو ہر حال میں حقیقت کو صورت پر ترجیح دے. حقیقت کیا ہے, خدا کا دائمی مسجود ہونا, اور صورت کیا ہے, آدم علیہ السلام کا عارضی مسجود ہونا. یعنی اس نے جو حقیقی اور دائمی حقیقت جو تھی یعنی خدا کا مسجود ہونا, اس نے آدم علیہ السلام کی عارضی اور وہ صورت جس کے اندر اس کو ایک ہی کار کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو, اس نے اس سے انکار کیا. یہ ہے اس کا دوسرا پہلو جو ہر حال میں حقیقت کو صورت پر ترجیح دے. تیسرا پہلو, جو اپنے مالک کی ان کہی مرضی کو اس قانونی مرضی پر غالب کر دے جو ظاہر کی گئی ہو, اور وہ اتنے ہی یقینی انداز سے اسے حاصل ہو یعنی اس تک پہنچی ہو جتنے یقینی انداز سے بولی ہوئی مرضی جو شیطان نے اللہ کی ان کہی مرضی کو پورا کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے انکار کا موضوع اللہ کا انکار نہیں تھا, اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا, اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا
کہ وہ حکم اس کے اندر مسجود کی شان میں رکھنا پیدا کر سکتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. اس کو اللہ تعالیٰ کی مسجودیت کی فضا میں اتنا تدل بھی درکار نہیں تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا. یعنی اس کے لیے ایک لمحہ ایک وقفہ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ خدا کے علاوہ کسی وجود کو بھی سجدے کے لائق سمجھے. اسے اللہ کی طرف یکسو ہو جانے کی حالت میں اتنا سا وقفہ بھی درکار نہیں تھا کہ آدم یعنی غیر اللہ کی طرف رخ کر کے ایک سجدہ کر کے پھر یکسو ہو جاتا, پھر خدا کی طرف یکسو ہو جاتا. لیکن اس نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اس نے انسان کو سجدہ اس خاطر نہیں کیا کہ وہ ایک لمحہ ایک وقفہ بھی خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کے قابل وہ سمجھتا ہی نہیں. چوتھا اس کا پہلو, جو خواہش ذات کو امر پر ترجیح دے, جو خواہش ذات کو امر پر ترجیح دے, جو ذات کو امر پر ترجیح دے, یعنی خدا کی ذات کو اس کے حکم پر ترجیح دے. ابلیس عارف ذات تھا, وہ خدا کی ذات کا عارف تھا. اس نے اپنے عرفان حکم پر ترجیح دی. بندگی کیا ہے, یہ اس اہم پوائنٹ ہے کہ ہم اس کے امر کو اس کے فعل پر ترجیح دیتے چلے آتے ہیں. پوری بندگی کیا ہے, تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے امر کو اس کے فعل پر غالب رکھنا. یعنی فعل یہ ہے کہ اللہ نے شر کو بھی پیدا کیا, کفر کو بھی پیدا کیا, فسق کو بھی پیدا کیا, اس کے اسباب بھی پیدا کیے, یہ فعل ہے. حکم یہ ہے کہ ان سے بچو, میری پیدا کی ہوئی چیزوں سے بچو. اسے کہتے ہیں امر کو فعل پر ترجیح دینا. امر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, اور فعل کیا ہے, اور فعل اللہ کی مخلوق ہے, پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. ابلیس نے امر اور فعل دونوں پر ذات کو ترجیح دے رکھی ہے. یعنی اس نے نہ امر کو دیکھا ہے نہ فعل کو دیکھا ہے, بلکہ اس نے ذات کو دیکھا ہے. اور وہ ذات جس سے وہ اس کا سب سے پہلا عاشق ہے, پہلا توحید پرست ہے, اور اس کے علاوہ کسی کو سجدے کے لائق نہیں سمجھتا, وہ خدا کی ذات کو محبوب رکھتا ہے. اس لیے اس نے اس کے امر اور فعل کو جو ہے اس نے یعنی خدا کی ذات کو امر اور فعل پر غالب رکھا ہے. یہ اصل اس کا مسئلہ تھا. ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کی جو ذات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کے قابل نہیں سمجھا. وہ خدا کی ذات کے ساتھ اس قدر وہ اس کا رازداں تھا کہ وہ کسی کو کسی صورت میں بھی اس کے مد مقابل قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہے. یعنی کہ ایک جملہ عربی کے اندر کہ الامر فوق الادب, لیکن اس نے خدا کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کا انکار کیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ابلیس کی مجلس شورا پر. اس کے بعد اس کے اخلاقی پہلوؤں پر بات کریں گے. اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ نظم کی طرف آتے ہیں. ابلیس کی مجلس شورا, یہ عناصر کا پرانا کھیل, یہ دنیائے دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. یہ اس پوری نظم کا محاصل ہے. یہ ابلیس کا متکبرانہ اور حاسدانہ اور تخریبی پہلو جو ہے وہ پہلے شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل, یہ اصل بنیادی نقطہ ہے اس شعر کے اندر. پھر اس نے اس کو دنیائے دوں کیوں کہا, پھر ساکنان عرش اعظم سے کیا مراد ہے, پھر اس کی تمناؤں کا خون کس طرح ہوا. یہ پورا شعر جو ہے وہ 4 اجزاء پر مشتمل ہے. سب سے پہلے ہم اس کو کھولتے ہیں اس شعر کو کہ شعر ہے کیا. یعنی کہ دنیائے دوں کہتے ہیں حقیر اور ذلیل دنیا کو, یعنی وہ دنیا کو حقیر خیال کرتا ہے. ابلیس جو ہے وہ دنیا کو کیا سمجھتا ہے, ایک حقیر اور ایک ذلیل جو ہے وہ تصور کرتا ہے. عناصر عنصر کی جمع ہے, جس کی جمع عناصر. عناصر کا پرانا کھیل کیا ہے, یہ اس نظم کی بلیغ ترکیب ہے. اس نظم کے اس جملے کے اندر پوری معنویت ابلیسیت کی چھپی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون کس طرح ہوا, اس پر پورا ہم بات کرتے ہیں. یہ حقیر دنیا جو ہے اصل میں مادی سالمات کے ازلی امتزاج کا ایک پرانا کھیل ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی تخلیق فرشتوں کی آرزوؤں کا خون ہے. جب اس کائنات کو بنایا گیا تو اسی وقت جو ہے وہ فرشتوں کا تمناؤں کا خون کس طرح, ان کی خواہشات کیوں ہوئی, یہ پورا اس کا منظر ہے. وہ اس دنیا کو حقیر جاننے کے باوجود اسے عناصر اربع کا پرانا کھیل سمجھتے ہیں. یعنی خاک, آب, باد, آتش کا قدیم ترین کا مجموعہ کا یہ کھیل اس کو سمجھتے ہیں.
ابلیس دنیا کی آفرینش کی روحانی اساس کا منکر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا مادی سالمات کا مجموعہ ہے، جبکہ ہمارے قرآن کا، اسلام کا تصور یہ ہے کہ یہ کائنات کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ روحانی اساس پر یہ منتسج ہے، جبکہ ابلیس اس کو سمجھتا ہے کہ یہ مادی سالمات یعنی آگ، پانی اور ہوا اور آتش کا مجموعہ ہے، ایک پرانا کھیل ہے۔ مادہ پرست لوگ اس دنیا کو پانی، مٹی، ہوا اور آگ کا پرانا کھیل قرار دیتے ہیں، یعنی جو مادہ پرستوں کا، جو الہاد کا، جو زنادقہ کا، جو کمیونزم کا، جو فاشزم کا، جتنے بھی ازم ہیں، ان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ عناصر اربعہ کا ایک پرانا کھیل ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ روحانیت پر مبنی جو لوگ ہیں وہ اسے خدا کا با مقصد اور اس کی خلاقی صفت کا غیر سب سے بڑا معجزہ خیال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا نے جو کائنات بنائی ہے یہ بلا مقصد نہیں ہے، بلکہ با مقصد اور شعوری طور پر خدا کی خلاقی صفت کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ مادیت کے پرستار اپنے ملحدانہ نظریہ حیات کے روح سے اس دنیا کو 4 مادی اجزاء ترکیبی کا غیر شعوری، غیر ارادی اور بلا مقصد ناٹک کہتے ہیں، اس کی تضلیل کرتے ہیں، اس کو کچھ نہیں سمجھتے دنیا کو۔ بقول اقبال کہ کانٹ کے تصورات نے مادے کے قدیم نظریات کے طلسم بات جو ہے وہ طلسم نظریات کے طلسم کو باطل کر کے دکھا دیا۔ یعنی کانٹ کا یہ تصور تھا کہ یہ جو مادہ پرست لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہ عناصر اربعہ کا کھیل ہے، اس کو رد کرنے والا جو مغربی پہلا فلاسفر تھا اس کا نام کانٹ تھا۔ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں یہ بیان کیا ہے۔ دنیا کو عناصر کا پرانا کھیل کس نے قرار دیا ہے؟ یہ سانک درشن، چارواک مت، جین دھرم، بودھ دھرم، لادریت، تشکیک، الہاد، زنادقہ، مادہ پرست، مستقیت، اشتراکیت، سوشلزم، کمیونزم، اس قبیل کے دوسرے تمام ازموں کی بنیاد یہی ہے کہ یہ دنیا عناصر مادی کا پرانا کھیل ہے، اس کی اساس روحانی نہیں ہے بلکہ مادی ہے۔ پرانا کھیل کی ترکیب جو ہے وہ غور طلب ہے۔ اقبال نے پوری مادیت کی تعلیم کو 2 لفظوں میں بند کر دیا ہے۔ پوری مادیت کی تعلیم یہ جو ہے وہ عناصر کا پرانا کھیل ہے، یہ پوری مادیت کی تعلیم کا پورا خلاصہ ہے۔ ساکنان عرش اعظم کنایا ہے فرشتوں سے جو اس دنیا میں خلافت و نیابت الہی کے امیدوار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ جب مقرر کیا تو ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا، ان کی خواہشات جو ہے وہ ادھوری رہ گئی، ان کا خون ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کائنات کے ہم تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، خدا کی اس کائنات کے نیابت کے ہم ہی اہل ہیں، انسان اہل نہیں ہے، تو اس لیے ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا کہ ہم اس کے وارث تھے، ہم اس کے جو نیابت کے مطلب یعنی کہ اہل تھے، اور اس کو خدا نے انسان کو پیدا کر دیا ہے۔ قصہ مختصر، ملائکہ در پردہ آدم کی پیدائش کے حق میں ہی نہیں تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جائے، وہ خود ہمہ وقت تسبیح و تحلیل و تقدیس میں رہتے تھے، اس لیے وہ انسانی نیابت کو کسی صورت پر گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ دراصل ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا۔ علامہ نے اپنے کردار ابلیس کی زبان سے یہ کہلوا کر خود الزام نہیں لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیر اور ذلیل جو دنیا ہے، اس میں جو لوگ رہنے والے ہیں، اس کی نیابت کے اہل ہیں، وہ بھی تذلیل اور تحقیر والے ہیں، وہ بھی اس کے اہل نہیں ہیں، وہ بھی حقیر ہیں، وہ بھی اس کی بھی تدلیل کر رہا ہے۔ یعنی پوری کائنات کے بسنے والے انسانوں کو چیلنج ابلیس کر رہا ہے کہ یہ دنیا بھی حقیر ہے اور اس میں جو بسنے والے اور نیابت کے اہل ہیں وہ بھی حقیر ہیں۔ یعنی وہ خدا کے پوری اس کائنات کو مضحکہ خیز صورت میں ابلیس پیش کر رہا ہے، اور اس میں جو نیابت کے اہل ہیں اس کو بھی تحقیرانہ انداز کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ وہ کہتے ہیں کہ ساکنان عرش اعظم سے مراد ہے ساکنان رہنے والے۔ عرش اعظم جو سب سے بڑا عرش ہے جہاں پہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، وہ عالم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے فرشتے کی تمناؤں کا خون اسی دن ہی ہو گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نیابت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نو۔ کاف و نو کن فیکون کا ایک اس کی اصطلاح ہے۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نو۔ جس خدا نے اس دنیا کو کاف و نو کا جہان بنایا تھا،
یعنی کن فیکون کہا تو یہ دنیا وجود میں آ گئی. اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا تو وہ ہو جاتی ہے. یعنی اس نے پوری کائنات کو کن فیکون کے تحت پیدا کیا. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز. آج خود اس کی کو تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے خدا، جس نے اس کو کن فیکون کے تحت اس کائنات کو پیدا کیا، آج خود ہی اس کی بربادی پر تلا ہوا ہے. یہ اب شیطان جو ہے خدا کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو ہدف ملامت بنا رہا ہے، اس کی تحقیر کر رہا ہے. کس طرح؟ اب ابلیس اس شعر میں اپنی تخریبی سرگرمیوں کا الزام خدا پر دھرتا ہے، تخریب کاری خود کرتا ہے، اور اس کا الزام مرد الزام خدا کو ٹھہراتا ہے کہ وہ خود اپنی دنیا کو برباد کرنے پر آمادہ نظر آتا ہے. یعنی جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہی اس کو بربادی پر تلا ہوا ہے. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ماہر مصور اپنی محنت سے بنائی ہوئی بہترین تصویر کو برباد کرنا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کی مہارت فن اور ذہانت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگیں گے. اس کی ذات پر جو ہے وہ انگلی اٹھے گی کہ اگر وہ خالق کائنات تھا، اتنی بڑی ہستی تھی، تو اس نے اپنی بنائی ہوئی چیز کو کیوں برباد کیا؟ برباد کرنے پر تلا ہوا ہے. یہ دنیا ایک تصویر خانہ ہے جس میں تمام بے مثال اور بہترین تصاویر سجا دی گئی ہیں. علماء مغرب نے ہر ایک چیز کے عجائبات و معجزات سے متعلق کئی حیرت انگیز کتابیں لکھ کر خدا کی صفت تخلیق کا اعتراف کیا ہے کہ خدا خالق ہے اس کائنات کا. یہ بغیر خالق کے وجود میں یہ دنیا نہیں آ گئی. جس خالق نے اس دنیا کو اس قدر حسین و وسیع بنایا تھا کہ اب وہ خود اسے برباد کرنا پسند کرے گا؟ کسی صورت بھی نہیں. قیامت کے دن اس کی دنیا کا خاتمہ مشیت ایزدی کے مطابق ہونا اور بات ہے، لیکن اس کو اس مشیت الہی کے قانون سے پہلے اس کو برباد کرنا ایک اور بات ہے. لیکن دنیا میں انسانوں کے برپا کر دینے والے جو فتنے ہیں، اس امن سوز کر پروگرام کے اندر جو جنگیں ہوئی 1914 سے لے کر 19 کی پہلی جنگ عظیم کے اندر کئی لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہوا. تو یہ ایک پس منظر تھا اس کے پیچھے. یہ سچ ہے کہ خدا ان تمام اقوام کو جو میرے زیر اثر ہے، ابلیس کہتا ہے کہ جو میرے زیر اثر یہ تمام جو ملک ہیں جن میں روس ہے، امریکہ ہے، اطالیہ ہے، فرانس ہے، ہالینڈ ہے، دنیا سے نیست و نبود کر دینا چاہتا ہے. وہ پہلی جنگ عظیم کے پس منظر کے اندر وہ ابلیس کہتا ہے کہ خدا اس کائنات کے اندر اس کو تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے. حقیقی طور پر یہ تاریخی طور پر یہ ہے کہ جب وہ پہلی جنگ عظیم ہوئی اس میں جو چونکہ وہ انگریزوں کے درمیان تھی تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے زیر اثر پلنے والی جو ملک ہیں جس میں ہالینڈ ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، اطالیہ ہے، اسی کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے اور ان کے بجائے ایسی قوم پیدا کرنا چاہتا ہے جو اس کی پرستار ہے. یعنی خدا کی جو پرستار ہے اسی کو وہ بچانا چاہتا ہے اور باقی قوموں کو وہ نیست و نابود کرنا چاہتا ہے. میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا. ابلیس کہتا ہے میں بالکل ایسا نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں نے اپنا یہ نظام بڑی جان فشانی اور محنت سے قائم کیا ہے. اس نظام کی شراب کو مختلف رنگوں کی بوتلوں میں پیش کیا ہے. میں کسی صورت بھی اپنے زیر اثر جو ممالک ہیں ان کو کبھی نیست و نابود نہیں ہونے دوں گا. یہ خدا کو چیلنج کر رہا ہے ابلیس جو ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون. وہ کہتا ہے کہ میں نے اہل یورپ کو بادشاہانہ طرز حکومت کا خواب دکھلایا تھا. میں نے مسجد، مندر اور چرچ کا جادو بالکل توڑ کے رکھ دیا ہے. میں لا دینیت پیدا کر دی ہے. ابلیس کہتا ہے کہ میں نے اہل یورپ کو ملوکیت کا سنہری خواب دکھایا ہے اور میں نے لوگوں کو مندر اور کلیسا کے جادو سے آزاد کر دیا ہے. دوسرے لفظوں میں ملوکانہ نظام حیات اور مذہب سے بیزاری کے جذبات ابلیس نے ہی لوگوں کے دل و دماغ میں پیدا کر کے ابلیسی نظام کو مستحکم کرنے کی تدبیر پیدا کی ہے. یورپ کی اقوام کو ملوکیت کی تعلیم میں نے ہی تو دی ہے. وہ کہتا ہے کہ عوام الناس کے دلوں سے مذہب یعنی مسجد و دیر و کلیسا کا اثر میں نے ہی تو زائل کر دیا ہے. اسلامی ممالک کے باشندے جو شریعت اسلامی کو پروان چڑھا رہے ہیں میرے اشارے پر کہ اس کو مسخ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. میری ہی تلقین کا تو یہ اثر ہے کہ عورتیں بے حیائی اور بے حجابی کو ترقی سے تعبیر کر رہی ہیں اور اس غیر اسلامی طرز عمل کو فخری انداز میں اس کے سامنے پیش کر رہی ہیں.
وہ کہتا ہے کہ یہ بعض نشین کرنے کی کوشش کی ہے کہ یورپی اقوام کا موجودہ نظام حکومت جمہوری ہونے کے باوجود دراصل ملوکیت ہی کی تبدیل شدہ ایک شکل ہے۔ پہلے بادشاہ عوام الناس کو اور کمزور ملکوں کا استحصال کرتا تھا، لیکن اب یہ لوٹ کسوٹ اور انسانی ہلاکت جو ہے وہ جمہوری اور پارلیمانی نظام سلطنت کے تحت رکھی جا رہی ہے۔ پہلے فرد یہ شیطانی کام کرتا تھا، لیکن موجودہ نام نہاد مہذب زمانے میں یہی کام چند برسر اقتدار افراد سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ پورا کائنات کے اندر ابلیس کی یہ پالیسی ہے کہ وہ ایک انسان کو دوسرے انسان کا محکوم اور غلام بنانا چاہتا ہے، اور اقبال کے پورے فلسفے کا منفی اثر وہ یہ ہے کہ وہ انسانی کی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک بار سر اقتدار خدا کے سامنے کہتا ہے کہ جھکو اور اسی کے تم بندے بن کر رہو۔ وہ کسی بھی انسان کو دوسرے انسان کا غلام، محکوم اور مظلوم ہونے پر اقبال جو ہے وہ للکارتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کسی انسان، میرا یہ نظریہ ہی نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے لائق کسی کو سجدے کے لائق نہ جانو۔ یعنی یہ ابلیس کیا کرتا ہے، اس کے جتنے بھی کمیونزم ہے، فاشزم ہے، مارکسزم ہے، یہ سارے ازم جتنے بھی ہیں، ان کی بنیاد ایک ہے کہ انسانوں کو انسانوں کا غلام بنایا جائے، اور یہ ابلیس کی میں کہتا ہوں کہ کامیابی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیوے استبداد جمہوری کباب میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ اہل یورپ کا موجودہ سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ ملوکیت کے عناصر ترکیبی پر ہی تو مبنی ہے۔ یورپ والوں کو یہ سبق ابلیس نہیں دیا تھا، یہ پورا جو ہے میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فضوں۔ اس کے اندر اقبال کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو ایمپریلزم، یہ جو شہنشاہیت تو آمریت ہے ایک چیز، اور دوسری میں نے توڑا یعنی لادینیت۔ یعنی پہلے شعر کے اندر اقبال کہتا ہے کہ اس نے سرمایہ داری نظام کو سامنے رکھا ہے، اور دوسرے نمبر پہ شہنشاہیت و آمریت کو، اور دوسرے مصرے کے اندر بتایا کہ میں نے توڑا لادینیت پیدا کی ہے۔ یعنی لادینیت یعنی سیکولرزم، اور پہلے امپیریلزم یعنی شہنشاہیت و آمریت۔ اب کیا کہتے ہیں کہ یہ بڑا اہم شعر ہے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ یہ اقبال کا پورا فلسفہ جو ہے تقدیر کا، وہ اس شعر کے اندر سمٹ آیا ہے، جو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ میں نے غریبوں کو اپنی تقدیر پر قناعت کرنے کا سبق دیا ہے۔ غریبوں کو میں نے امیروں کے دماغ میں زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے کا شدید جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ سرمایہ داری کا نظام جو ہے، پہلا کیپٹلزم اور کمیونزم کی پوری تصویر اقبال نے ایک شعر کے اندر بیان کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ مفلسوں، مزدوروں، فاقہ کشوں اور کاشتکاروں کو میں نے ہی تقدیر کا سبق پڑھایا ہے، میں نے انہیں سبق تقدیر کا پڑھایا ہے کہ زمینداروں، جاگیرداروں کو غلامی کی غلامی کرتے رہو۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو محنت کا طبقہ ہے، جو غریب ہے، جو فاقہ کش ہے، جو مزدور ہے، جو مفلس ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ان کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ تم زمینداروں اور جاگیرداروں کی غلامی کرتے رہو۔ وہ اگر تمہاری بیٹی کی عصمت ریزی کریں تو صبر کرو، اگر تمہاری بیوی کو غائب کر دیں تو چپ رہو، اگر تمہارے گھروں کو آگ لگا دیں تو اف مت کہو، کیونکہ تمہاری تقدیر میں یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تقدیر کے اس غلط مفہوم نے دنیا کے ناداروں کو قوت عمل سے محروم کر کے رکھ دیا۔ اب دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں، یعنی سرمایہ داری کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ غریبوں کو انتقامی کارروائی سے روکنے کے لیے انہیں تقدیر کا یہ غلط مفہوم بتاتے ہیں کہ ان کی غربت کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم خود ذمہ دار ہو اپنی غربت کے، بلکہ خدا ذمہ دار ہے جس نے ان کی قسمت ہی ایسی بنائی ہے۔ یہ کس قدر عیاری اور غلط بات ہے، خدا نے اپنے دسترخوان سب انسانوں کے لیے رکھا ہے، اس میں کوئی کسی کو برتری حاصل نہیں ہے۔ برتری حاصل ہے تو محنت کے سبب ہے، لیس علی الانسان الا ما سعی۔ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے غریبوں کو تقدیر پرستی میں مبتلا کر کے ان کو ذوق عمل اور جذبہ انقلاب سے بیگانہ کر دیا۔ وہ سرمایہ داری، جاگیرداروں، زمینداروں، صنعت کاروں اور دیگر زر پرستوں کے خلاف لب کشائی نہ کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں وہ خاموش ہو جائیں، وہ لب کشائی ان کے سامنے بالکل نہ کر سکیں۔ ابلیس نے زر پرستانوں کو کہ دل و دماغ میں یہ جذبہ شدید پیدا کر دیا کہ وہ شب و روز زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے اور ان کی ذاتی خواہشات و تشریعات کے لیے وہ اس کو جمع کرتے رہے، یعنی وہ دین سے بیزار ہو جائے، وہ اس دولت کو سب کچھ اپنا سرمایہ سمجھیں، وہ پورے خدا کے اس قوانین کو بالکل فراموش کر دیں۔ دولت مندوں کے دلوں میں سرمایہ داری کا جذبہ بے پناہ جس نے پیدا کیا ہے
کہ یہ لوگ رات دن رات جمع کرتے رہتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے ناجائز و ناجائز، حرام و حلال، حق و ناحق، جھوٹ اور سچ میں کوئی امتیاز نہ کر سکے، یعنی کہ ان کی اخلاقی پستی کا زوال ہو جائے۔ یہ چاہتا ہے ابلیس۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزیں درو۔ وہ کہتا ہے ابلیس نے دنیا میں جن ہنگاموں کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے ان کو اب کون سرد کر سکتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے کتنی محنت اور جان فشانی سے ملوکیت، دہریت، تقدیر پرستی، سرمایہ داری، یہ 4 ادارے قائم کیے ہیں۔ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا میں خدا کو اس بات کی اجازت دوں گا کہ وہ ان درختوں کو جو میں نے ہزاروں سال کی محنت کے بعد پروان چڑھائے ہیں، نخل کہن جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ وہ ان درختوں کو جو میں نے ہزاروں سال کی محنت کے بعد پروان چڑھائے ہیں، اور اب ان کے پھل سے میں بہرہ مند ہونا چاہتا ہوں، اب اس کا پھل جو اسمار شیریں ہے وہ میں کھانا چاہتا ہوں، اب میری اس کی باری ہے، اب وہ وقت آ چکا ہے اسے جڑ سے اکھاڑ کر وہ پھینک دے اور اس کی جگہ 1400 سالہ نظام قائم کر دے۔ چنانچہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، مشیروں کو وہ کہتے ہیں بڑی زور سے بے باک ہو کر کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے نظام کو باطل نہیں کر سکتی۔ جو میں نے نظام برپا کر دیا ہے اب اس کو کوئی شخص جو ہے وہ ختم کرنے کی جسارت نہیں رکھ سکتا۔ اس شعر میں شاعر نے ابلیسیت اور شیطنت کو نخل کہن کہا ہے۔ نخل کہن کیا ہے؟ پوری ابلیسی کردار کو پیش کیا کہ نخل کہن، کیونکہ ابلیسی جو نظام ہے وہ سب سے قدیم اور پرانا نظام ہے۔ جب ابلیس راندہ بارگاہ خدابندی ہوا تھا تو اس نے نخل کہن یعنی یہ آدم علیہ السلام کو آبیاری کرتے ہوئے اسے پروان چڑھانے کا عزم بالجزم کر دیا تھا کہ یہ جو کائنات کے اندر ایک انسان کو خدا بھیج رہا ہے تو اس کی آبیاری کس نے کی؟ شیطان نے۔ وہ کہتا ہے اس نخل کہن کی شاخیں اگرچہ بے شمار ہیں مگر وہ ہر دور میں چند نمایاں ترین سرگرمیوں کی شکل میں بار آور ہوتی رہتی ہیں۔ وہ کون سی سرگرمیاں ہیں جس میں وہ بار آور ہوتی رہتی ہیں، وہ پھلتی پھولتی رہتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فرعونیت، نمرودیت، دہریت، یہ جو نام نہاد پیشوائیت، یہ سارے اس کے برگ و بار کی حیثیت کی حامل ہیں۔ جو نخل کہن کو پروان چڑھایا ابلیس نے، اس کے اندر فرعونیت، نام نہاد پیشوائیت، نمرودیت، یہ اس کے برگ و بار ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اس کے نخل کہن کی۔ یہ کہتا ہے وہ میری شاخیں ہیں جو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ یہ کام سر انجام دے رہی ہیں۔ اور جدید دور کے اندر وہ کہتا ہے کہ مادہ پرستی، عقل پرستی، الحاد و زنادقہ، آمریت اور زر پرستی، یہ جو ابلیس ہی کے نظام ہائے کار ہیں جو آپ جدید دور کے اندر جو اس کے ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں، فرعونیت کی، نمرودیت کی اور پاپائیت و شہنشاہیت کی۔ جو اب یہ نئی تصویریں جو کیا ہیں، یہ کمیونزم، یہ فاشزم، یہ اس کی نئی تعبیریں ہیں جو جدید دور کے اندر اس کے نظام آئے کار کو اور وسیع اس کی شاخیں کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شاخیں ہیں اس کو خدائی نظام میں جو اسلام کا نظام اس کو شجر طیبہ کہا گیا ہے اور ابلیسی نظام کو شجر خبیثہ کہا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شجر خبیثہ کی جڑیں جو ہے ہمیشہ کمزور ہوتی ہیں۔ کوئی باطل چیز جو ہے وہ کائنات کے اندر زیادہ دیر تک قائم و دائم نہیں رہ سکتی۔ کتنے نظام آئے ہیں، کیپٹلزم ختم ہوا، کمیونزم ہوا، فاشزم ہوا، طرح کے جو ازم ہیں وہ ایک کو ریپلیس کرتے ہوئے کوئی 20 سال دور کے اندر ہے، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک ختم ہوتا ہے نظریہ تو دوسرا جنم دیتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ یہ سارے ابلیسی نظام ہائے اس کے قانون کے مختلف جو ہے وہ صورتوں کے اندر جو ہے وہ برگ و بار ہوتے رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات کے اندر اب مادہ پرستوں کا جو جماعت ہے، جو الحاد و زنادقہ ہے، جو ملوکیت ہے، یہ ساری اب ملوکیت کی نئی شکل جمہوریت آ گئی ہے، اس کے بعد اشتراکیت آ گئی ہے، اشتراکیت کے بعد فسطائیت آ گئی ہے، فسطائیت کے بعد آمریت آ گئی ہے، آمریت کے بعد جو ہے وہ پپائیت آ گئی ہے۔ مختلف تعبیریں جو ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے ہی نظام ہائے کار کی مختلف شکلیں ہیں جو رونما ہو رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اب کسی صورت بھی اس کو ناکام نہیں بنایا جا سکتا۔
نور حق کو کبھی جو ہے وہ پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا. کیوں ہراساں ہے سہیل فرس آدا سے, نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدا سے. اقبال کہتے ہیں کہ جو خدا کا قانون ہے, جو اس کا آئین ہے, وہ کبھی نہیں مٹ سکتا. جس کی قانون کی بنیاد حق پر ہو وہ اس کو زوال نہیں ہے. جتنے بھی ازم آئے ہیں, سینکڑوں ازم جو ہے ان کا خاتمہ ہو چکا ہے. ہر نظریہ اس کے رد عمل کے طور پر دوسرا نظریہ, اس کے بعد تیسرا نظریہ, تمام نظریہ ہے حیات جو یورپی کرندوں نے جو ابلیسی نظام کے تحت تھے وہ سب کے سب ختم ہو چکے ہیں. وہ ساری بالادستی ختم ہو چکی ہے. کوئی نہ کوئی نئی شکلوں کی شکل وہ اختیار کرتے رہتے ہیں. ابلیس جو ہے وہ متحرک شخصیت ہے, وہ سکون سے بیٹھنے والا نہیں ہے. وہ ایک نظریہ ختم کرتا ہے تو دوسرا شروع کرتا ہے, دوسرا کرتا ہے تو تیسرا کرتا ہے, تیسرے کے بعد چوتھا. وہ مسلسل حرکت و عمل میں رہتا ہے. اقبال نے اس کی اس حرکت کو پازیٹیو سینس میں مرد کامل کی بنیادی شناخت کے طور پر لیا ہے. وہ کہتا ہے سکون و جمود جو ہے وہ مرد کامل کی شان ہی نہیں ہے, وہ حرکت میں رہنا ہے. یعنی یہ ایک پورا جو سلسلہ ہے ابلیسیت کا پورا بند جو میں نے پڑھا ہے, یہ عناصر کا پرانا کھیل, یہ دنیائے دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. اس کے اندر ابلیس کا پورا کردار جو ہے وہ حبوط آدم کا جو واقعہ ہے, جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی نیابت و خلافت کا اہل بنایا. یہ پورا ایک ڈرامہ جو ہے نا, آغاز دیکھو کتنا ہے, اس کا کینوس دیکھو, اس پوری نظم کا کینوس آفاقی ہے. اس آفاقی کائنات کے اندر جو ہے یہ ڈرامہ جو ہے علامہ صاحب جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. پورا پلے جو ہے پورا ڈرامہ آفاقی منظر کے اندر ہو رہا ہے. وہ آفاقی منظر کیا ہے؟ وہ جنت کا پہلا وہ علامہ صاحب لیتے ہیں, وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل. یہ ابلیس کہہ رہا ہے یہ کائنات جو ہے عناصر اربع کا ایک کھیل ہے, ایک ناٹک ہے, یہ فانی دنیا ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو اس کے اندر یہ مادہ پرست ذہنوں کے مطابق ابلیس کا پورا منشور جو ہے وہ کہتا ہے یہ پرانا کھیل ہے. پھر کہتا ہے یہ دنیائے دوں, یہ اس میں علامہ نے حقارت اور تحقیر کا پہلو جو ہے وہ غالب رکھا ہے ابلیس کا. وہ کہتا ہے یہ دنیا دوں ہے, یہ تو ذلیل دنیا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ تو گھٹیا دنیا ہے, اس کی متاع گھٹیا, اس کے رہنے والے گھٹیا ہے. وہ پورے نظام ہائے کائنات کو وہ اس کو جو ہے وہ اپنے متکبرانہ انداز کے اندر وہ شروع کرتا ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل. پھر وہ کہتا ہے ساکنانے, نیچے اس دوسرے مصرے کے اندر پوری اس کی جو اندر کی وہ حسیدانہ چپکلش ہے وہ نظر آ رہی کہ ساکنے نے عرش اعظم کی تمناؤں کا اثر برونا رو رہا ہے کہ ہمارا کائنات کے اندر جب انسان کو نیابت الہی پر فائز کیا گیا تو تب ہی سے ہماری تمناؤں کا خون ہو گیا تھا. یہ پورا ایک پلے جو ہے وہ پہلا آفاقی منظر پہ کھیلا گیا ہے. اس کے بعد وہ نیچے آتا ہے کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز, یعنی وہ خالق آج اس کو بربادی پر تلا ہوا ہے, اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے, جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نو. وہ کہتا جس نے اس کو خون فیکون کے تحت مقصد کے طور پیدا کیا تھا, ایک با مقصد کائنات کو پیدا کیا تھا, آج وہ اسی کی بربادی پر تلا ہوا ہے. اس کے اندر اصل میں وہ پورا ایک سلسلہ جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم کا, جس میں روس, ہالینڈ اور ساری جرمنی جو ساری وہ جی یہ ایک پورا ابلیس کا جو ایک نظام ہے. اب اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورا جو ابلیس کا خطاب ہے, اس کی ابلیس کی پوری شکل جو ہے وہ آپ کے پہلے اس بند میں آئی ہے, تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری ابلیس کی شخصیت کو میں جو ہے وہ اب بتاتا ہوں کیا ہے. اب ہم نے اس پورے ابلیس کے خطاب کے اندر جو ابلیس کی جو پوری معنویت ہے, اس کی حقیقت ہے, وہ ہم نے جو دیکھی ہے اشعار کے اندر. اقبال کا پورا جو 16 سالہ سفر ہے تخلیق کا, جو ابلیس کا کردار جو ہے وہ مختلف درجہ بدرجہ اس کو کس کس شکلوں میں اقبال نے پیش کیا ہے, تو وہ میں چاہتا ہوں کہ اس پورے تناظر کے اندر جو ہے وہ اس کو پیش کیا جائے. پہلا پہلو جو ہے نا اس کا شخصی پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکر و فریب, اس کی ابلیس کی پہلی جو چیز ہے وہ مکر و فریب ہے. دوسری ہے حسن تدبیر, یہ تدابیر جو ہے وہ ہر وقت ایکٹیویٹ رہتا ہے, ایکٹیو رہتا ہے, ایک تدبیر کے بعد دوسری تدبیر کرتا ہے, وہ اس عمل کے اندر یہ کبھی تھکتا نہیں ہے. تیسرا ہے عمل پہم, مسلسل اور لگاتار یہ متحرک رہتا ہے, یہ ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتا, یہ ایک چیز چھوڑتا ہے تو دوسری شروع کر دیتا ہے. یعنی منفی اثرات کو جنم دینے کے لیے لمحہ بلمحہ وقت جو ہے وہ ابلیس جو ہے وہ اپنی کارگزاری کرتا رہتا ہے. علامہ صاحب کہتے ہیں ربائی بال جبریل کی ارمغان حجاز کے اندر کہ مشو نخچیر ابلیسیان ان اثر, کہ اس دور کے شیطانوں کا شکار بننے سے گریز کر. خسن را غمزشان سازگار است,
وہ کہتا ہے کیونکہ ان سے جو ہے وہ صرف کمینہ فطرت اور بے ضمیر لوگ ہی اثر قبول کرتے ہیں. جو کمینہ صفت ہوتے ہیں، جو بد صفت ہوتے ہیں اور جو گھٹیا صفت ہوتے ہیں، جو بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں، وہی صرف اس سے اثر قبول کرتے ہیں. اصیلان راہمان ابلیس خوشتر، مگر جو اصل ہیں، جو اصل مرد کامل ہیں، جن کی خودی جو ہے وہ استوار ہو چکی ہے، وہ انہیں تو اس شیطان کا مقابلہ کرنے میں لطف آتا ہے. وہ اس شیطان کا مقابلہ کرنے کے اندر وہ لطف اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یزداں دیندہ کامل عیار است، جس نے خدا کو دیکھ رکھا ہے وہ اپنے فن میں ہر لحاظ سے کامل ہے. جس نے خدا کو دیکھ رکھا وہ اپنے ہر فن کے اندر کامل ہے. حرف ضرب او مرد تمام است کہ آتب نشب والا مقام است. اس کا مقابلہ تو صرف مرد کامل ہی کر سکتا ہے. وہ شیطان چونکہ آتش نصب ہے اور بلند مقام ہے، اس لیے مرد کامل کے علاوہ اس کا کوئی مقابلہ کرنے کی جسارت نہیں رکھتا. نہ ہر خاکی سزا و رنگ نعوذ کہ سید لاگرے بروے حرام است. وہ کہتا ہے کہ ہر شخص اس کی چوٹ نہیں کھاتا، کیونکہ دبلا پتلا اور کمزور شکار اس پر حرام ہے. وہ کسی دبلے پتلے اور عامی شخص کو بالکل اس کا وہ مد مقابل نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میرے مقابل میں کوئی آئے تو کوئی مرد کامل آئے، عامی شخص کو وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے. دوسرا پہلو جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان خدا کی ضد ہے، یعنی خدا کے مقابلے میں شیطان کی اپنی آزاد شخصیت ہے، وہ خدا کا حریف ہے. یہ پورا جو مانی کا اور مزدہ کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ خدا کی ضد ہے، اس کے مقابل ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے اندر وہ انسان کا حریف ہے، خدا کا حریف نہیں ہے. علامہ صاحب نے پورا اس کا جو نظریہ مانی و مصدق کا ہے وہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ پیکر انجم ز تو گردجے انجم ز من، کہ تو ستارے وجود میں لاتا ہے. خدا کو کہتا ہے ابلیس کہ تو ستارے کو وجود میں لاتا ہے، انہیں گردش میں عطا کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جہاں بجہاں اندرم زندگی مزمرم. وہ کہتا ہے کہ دراصل میں تیرے جامد جہاں کی جان ہوں. تیرا جو یہ سکون پرست جہان ہے، جامد زدہ جہان ہے، اس کی میں جان ہوں، کیونکہ میں زندگی کی روح میں نے پھونک رکھی ہے. کیونکہ اس کی زندگی کے، اس کی جامد زندگی کے پیکر کے اندر میں نے روح پھونکی ہے، اس کو متحرک میں نے بنایا ہے. وہ کہتا ہے کہ تو ببدن جان دہی شور بجان من دہم. وہ کہتا ہے تو فقط جسم میں جان ڈالتا ہے، لیکن زندگی میں عمل کی گرمی مجھ سے پیدا ہوتی ہے. یہ انسان اور خدا کے حریف کے طور پہ علامہ صاحب دکھا رہے ہیں. وہ کہتا ہے تو بسکون رہزنی من بتپش راہ برم. تو صرف ابدی راحت اور سکون کا راستہ دکھاتا ہے، مگر میں جستجو اور تگو دو کی طرف راہبری کرتا ہوں. اس کو ایکٹیو میں کرتا ہوں، اس کو تگ و دو اور مسلسل جود پیم کی طرف میں اس کو آگے لے کے جاتا ہوں. آدمی خاکی نہاد دوں نظر و کم سواد. کہتا ہے کہ خاکی فطرت انسان جو کوتاہ بھی ہے، بے شعور ہے، جاہل ہے، ذات در اگوش ترا. وہ کہتا ہے کہ تیری اگوش میں پیدا ہوتا ہے انسان، تیری اگوش میں پیدا ہوتا ہے، اسے بلوغت میرے دامن میں نصیب ہوتی ہے. اس کو جو جوان جو ہے وہ جو بڑھتا پھولتا ہے وہ میری وجہ سے پھیلتا ہے. یہ اقبال نے اس کا پہلو رکھا ہے کہ جو خدا کے حریف کے طور پہ شیطان کو دکھایا ہے. اب تیسرا پہلو اس کا کیا ہے کہ شیطان کی شخصیت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود شیطان جو ہے وہ عاشق اول ہے، وہ عاشق توحید ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے خدا کو دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زاں کے او در عشق و خدمت اقدم است آدم از اسرار او نہ محرم است. چونکہ شیطان عشق اور خدمت میں پیش از آدم تھا، آدم از اسرار او نہ محرم است. اس کے اسرار سے آدم اس کے اسرار سے آگاہ نہیں ہے. چاک کن پیراہن تقلید را، میں تو تقلید کا پیراہن چاک کر دے تاکہ تابع موزی ازو توحید را. شیطان سے توحید کا سبق لے، یعنی توحید کا سبق شیطان سے لے. علامہ کہتے ہیں یہ اس کا وہ پہلو ہے جس میں اس کا پوزیٹیو پہلو علامہ بیان کرتے ہیں کہ وہ توحید پہلا عاشق توحید ہے اور پہلا عاشق اول ہے جس نے خدا کو دیکھا ہوا ہے. اگر تو توحید کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس شیطان سے سمجھ. کیوں کہ اس نے کسی کو خدا کے علاوہ سجدہ نہیں کیا. وہ اس کی ذات سے محبت کرتا تھا، وہ عارف ذات تھا. اس کو جو شیطان ہے وہ اس کو عرفان ذات حاصل تھا.
وہ خدا کی ذات سے محبت کرتا تھا. وہ کہتا کہ اس نے اس کے حکم کی نافرمانی تو کر لی، لیکن اس کے پس منظر کے اندر خدا کی حکمت عملی تھی کہ میرے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے. لیکن اس نے عارضی اس حکم کو جو ہے، اس نے اس امر وجودی کو جو شیطان کو اصل جو اس کو خدا کا حکم تھا، اس نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری دنیا کے اندر متون ہونا تک قبول کر لیا. لیکن اس امر وجودی کو جو حقیقی امر تھا، جو حقیقی حکم پیچھے چھپا ہوا تھا کہ تو نے میرے علاوہ سجدہ، کیونکہ پوری کائنات کے اندر جو رنگینی اور پوری جو کائنات کے اندر جو ایک پوری چہل پہل ہے وہ اس سے دکھانی مطلوب تھی. اس لیے امر وجودی کو اس نے پیچھے سائڈ پہ رکھا، اس کو مطلب یعنی امر ظاہری کو، اور امر وجودی کی اس نے اصل میں خدا کی اس حکم کو مانا ہے، اور امر ظاہری کو اس نے نہیں مانا کہ میں اس کو آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. یہ اس کا ایک نسب، چونکہ آتش، وہ آتب نشدان علامہ نے کہا کہ اس کا مادہ خمیر جو تھا وہ آتش سے بنا ہوا تھا، وہ خاکی کو کسی صورت میں بھی اپیل نہیں کرتا تھا کہ وہ سجدہ کرے. ایک اس کے پیچھے یہ حاسدانہ اور ایک متکبرانہ سازش یہ بھی تھی کہ وہ میں خاکی کو کیوں کروں. دوسرا اس کا پہلو. تیسرا پہلو، شیطان خدا کی تخلیقات میں اس نے حسد کیا، میں سے اس نے حسد کیا. حسد کی بنا پر اس نے اپنی نسلی برتری کا متکبرانہ طور پر جو ہے وہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا. ابا واستکبرا، اس نے بالکل کہا کہ میں نے اس کو سجدہ نہیں کرنا، خدا کا حکم نہ مانا اور ماتوب ہوا. اس اعتبار سے وہ خدا کا حریف نہیں بلکہ انسان کا رقیب یا مد مقابل ہے. وہ خدا کا مد مقابل ہے، انسان کا مد مقابل ہے. اس کا مقصد اپنے مکر و فریب کو عقلی دلائل کی صورت میں پیش کر کے انسان کو رائے راست سے بھٹکانا اور گمراہ کرنا ہے. اس نے کہا کہ میں کسی صورت بھی اس انسان کو جو خدا نے نیابت و خلافت کا اس کو وارث بنایا ہے، میں نے اس کو خدا کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رہنا ہے. یہ میرا منشور ہے. پانچواں اس کا کہ شیطان کی شخصیت جو سیاسی ہے اور وہ اس میدان میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنے مقاصد کی تحصیل کے لیے خاکی شیطان بھی پیدا کرتا ہے. اور یہ عالمی ادب میں اقبال کا چھوتا خیال ہے، یعنی ایک سیاسی پس منظر کے اندر صرف اقبال نے ابلیس کو پیش کیا ہے، اور کوئی شاعر جو تھا اس نے اقبال کے ابلیسی کو سیاست کے ساتھ نہیں جوڑا. یعنی ابلیس کی پوری اب خصائص جو ہیں وہ علامہ نے 10 بیان کی ہیں. پہلی اس کی یہ ہے کہ وہ عاشق اول ہے. دوسری وہ توحید پرست ہے، اس نے خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا. تیسری وہ جو ہے وہ عرفان ذات اس کو مشسر تھا، وہ خدا کا عرفان رکھتا تھا اور خدا کا وہ رازداں تھا. چوتھے نمبر میں یہ تھا کہ خدا نے انسان جو شیطان ہے اس کے اندر آزاد روی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حریت کامل عطا کی تھی. وہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دے رہا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. پانچواں یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ مکر و فریب کا دھندا بھی ہے. وہ اپنی مکر و فریب چالوں سے جو ہے وہ مختلف اوقات کے اندر مختلف نظریات کو عقلی استدلال کے ساتھ لوگوں کے اندر پیش کرتا ہے، پھر ان کو لڑاتا رہتا ہے. اور اس کا منشور یہ ہے کہ وہ انسانوں کا غلام بن کر خدائی اس نظام کو مسخ کیا جائے. اس کے اندر اب وہ پوری اب اس کی ذات جو ہے وہ انوولو ہے کہ میں کائنات کے اندر خدا کے انسانوں کو ایک دوسرے کا غلام بناؤں، اس کو محکوم کروں، مظلوم کروں. یہ اس کا منشور ہے. پھر اس نے تقدیر کا سبق دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اس نے خدا کے نظام شریعت سے الگ کرنے کا پورا اس میں وہ متحرک اور بے باک ہے، وہ متحرک ہے. اب اقبال جو ہے وہ اس کی ان خوبیوں کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے، وہ کر کے دکھاتا ہے کہ میں انسان کے اندر ابلیسی ان خوبیوں کو بھی چاہتا ہوں، اور ابلیس کی جو وہ خوبیاں جس سے خدائی نظام کو وہ غافل کر کے اس کے نظام کی طرف وہ رجوع کر لے، اقبال اس کے سخت خلاف ہے. اقبال نے ابلیس کے اس منفی رول کو یہاں پہ ادا کیا ہے. اقبال کی جبریل و ابلیس اٹھا کے دیکھ لیں، جاوید نامہ کے اندر دیکھ لیں، جس میں وہ خواجہ فراق کہتا ہے ابلیس کو. وہ فراق کیوں کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ خدا سے دور رہ کر بھی متحرک ہے. یہ جو جدائی ہے وہ کہتا ہے کہ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب. وہ خدا کی لذت جو ہے وہ ہجر کی لذت کے اندر تڑپ رہا ہے. یعنی کہ کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ اس وقت متحرک ہوتی ہے، فعال ہوتی ہے جب وہ کسی کی جدائی کے اندر ہو.
یعنی اقبال کا نظریہ عشق جو ہے وہ اسی ابلیس کی اسی جو پازیٹیو پہلو کا نتیجہ ہے کہ عالم فراق کے اندر رہ کر جو ہے وہ انسان کی تخلیقی صلاحیت، اس کا متحرک پہلو، فعالیت اس کے اندر تب پیدا ہوتی ہے جب وہ کسی کے فراق میں رہے، اس کی تڑپ اور اس کی تگ و دو کے حصول کے لیے وہ اپنی تخلیقی ممکنات کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کر سکتا ہے۔ یعنی اس پوری نظم کا جو خلاصہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، یہ پہلا بند جو ہے میرا آج موضوع ہے، پہلا بند جو ہے وہ ابلیس کی شخصیت کو ڈسکرائب کرنا کہ ابلیس کیا ہے، ابلیس کون ہے، وہ کیا، وہ فرشتہ ہے، وہ نوری مخلوق ہے، وہ ناری مخلوق ہے، وہ کوئی ایک داستانوی کردار ہے، فرضی کردار ہے، یا اس کا کوئی حقیقی وجود ہے۔ اقبال نے ابلیس کے حقیقی وجود کو پوری شاعری کے اندر بیان کر کے یہ دکھایا ہے کہ ابلیس کے پازیٹیو پہلو یہ ہیں اور نیگیٹو پہلو یہ ہیں۔ نیگیٹو پہلو کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس نیگیٹو پہلو کے رد عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ میں نے اپنا شیطان جو ہے اس کو مسلمان کیا ہوا ہے۔ یہ پوری حدیث کے پس منظر کے اندر جو ہے وہ اقبال نے اس ابلیس کی مجلس شورا کے اندر یہی بیان کیا ہے کہ اس سے بچو، بچنا کیسے ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں، یعنی اس نے پوری جو ازم جتنے بھی بیان علامہ نے کیے ہیں وہ ابلیس کے زبان سے اس لیے کہلوا کر اس کو موثر کیا ہے کیونکہ علامہ خود بھی یہ کہہ سکتے تھے، لیکن ابلیس کو تمثیل کے طور پر کیوں بیان کیا گیا؟ وہ اس لیے تھا کہ کوئی بھی تخلیق کے اندر جب تمثیل کے اندر وہ آتی ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے، مجرد خیال کو مجسم صورت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ بامانی اور موثر ہو جاتا ہے، جو اقبال نے اس کے اندر کیا ہے۔ یعنی خطاب ابلیس کی شخصیت اور کردار کا موثر اظہار ہے، کائنات کی ایسی قوت کی حیثیت سے نمودار ہوتا ہے جو عرصہ کائنات میں اپنے عامل شر ہونے پر نازاں ہے، وہ عامل شر ہونے پر نازاں ہے، وہ فخر کرتا ہے کہ شر میں پھیلا رہا ہوں پوری کائنات کے اندر، وہ اپنی تخریبی طاقت کے نشے میں چور ہے، تخریبی اس کے اندر، اس پوری ابلیس کی مجلس شورا کے اندر اس کا تخریبی پہلو ہے۔ اور اقبال کی اس سے پہلے جو نظمیں ہیں اس کے اندر وہ ایک تعمیری پہلو کے طور پہ اقبال اس کو پیش کیا ہے، اس کی تعمیری جو پہلو ہے، پازیٹیو پہلو ہے، اس کو علامہ نے جبریل و ابلیس اور دوسری نظموں میں پیش کیا ہے۔ اس نظم کے اندر اقبال نے ابلیس کی تخریبی پہلو کو جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ درپردہ نظام اسلام کو ختم کرنے اور مسخ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ تو اقبال نے اسلام کا صحیح جو منشور ہے وہ اس نظم کے اندر جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو باطل نظام سے حقیقی نظام کو کیسے جو ہے وہ اس کا مطلب آپ موازنہ تقابل کر سکتے، اس میں وہ تقابل کر کے دکھایا ہے۔ جس طرح علامہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، یورپ کے اندر جا کر اقبال کو اسلام اور مسلمان کی حقیقت کا پتہ چلا۔ زیادہ گہرا اثر اس وقت پتہ چلتا ہے جب باطل چیز آپ کے سامنے ہو۔ اقبال نے دونوں نظریات کو، یعنی حق کے نظریات کو اور باطل کے نظریات کی دونوں تصویروں کو اس نظر میں پیش کر کے دکھایا ہے، اور غالب کس کو کیا ہے؟ جو حق کے پر مبنی تھے، اور وہ کیا تھا؟ وہ اسلام تھا۔ یعنی اس پوری نظم کے اندر اقبال نے اسلام کی حقانیت، اس کی حقیقت، اس کی عالمگیریت، اس کی آفاقیت اور اس کے نام مٹنے والا وہ پورا منشور جو ہے وہ اس نظم کا خلاصہ ہے۔ اور باطل نظریات وہ کہتے ہیں کہ یہ مٹنے والے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ بالکل قیام پذیر نہیں ہو سکتے، اس نے جڑ سے اکھیڑنا ہی اکھیڑنا ہے۔ تو یہ پوری اس نظم کا محاصل ہے۔